بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، آج ہمارا موضوع ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر میں ہم نے آپ کو سنایا لشکر اسلام کی تیاری اور روانگی۔ اس کے بعد ہم نے ایک موضوع بنایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت اور اہل خیبر کی شکست۔ ناظرین، آپ نے سنا۔ اس کے بعد آج کا ہمارا موضوع اسی کے حوالے سے غزوہ خیبر کی فتح کے حوالے سے ہی ہے۔ اس میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد۔ غزوہ خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین حبشہ کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کو خوشخبری دی کہ تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، آپ نے سنا کہ 2 ہجرتوں کا ثواب انہیں ملے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے مال غنیمت سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کی صورت میں بہت سی سرسبز زمینیں اور کھجوروں کے باغات ملے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دیکھا سنا آپ نے، زمینیں اور کھجوروں کے باغات بھی ملے۔ اس کے لحاظ سے، عسکری لحاظ سے بھی مضبوط قلعے اب مسلمانوں کے قبضوں میں تھے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آپ نے غور سے سنا اور بہت سا جنگی ساز و سامان مسلمانوں کے حصے میں بھی آیا۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عرب میں مسلمانوں کی عزت اور سیاسی و عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ بھی ہو گیا۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، خیبر میں موجود قلعوں کی فہرست جو ہے وہ بھی آپ کو ہم نے بتا دی، اور طلباء اور عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، غزوہ خیبر کے بعد ہونے والے واقعات کے متعلق بھی آپ کو ہم نے بتا دیا۔ تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس کے ساتھ ہمارا موضوع آج ختم ہوتا ہے۔ آپ نے سنا، اور اس موضوع میں نے کچھ سلائیڈ میں تصویریں بھی چلائی ہیں۔ اس میں قلعہ خیبر کی، حضرت علی کی، حضرت جعفر بن ابی طالب کی آمد کی، یہ مکمل آج ہم سلائیڈ چلائیں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارا موضوع اچھا لگا اور تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔